بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل رجب رجب کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور اس مہینے میں بہت سے اولیاء کرام رحمہ اللہ المبین کا عرس مبارک بھی آتا ہے۔ اس میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دیگر بہت سارے عظماء دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عرس مبارک آتا ہے، اور ساتھ ہی میں اس میں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ولادت کا دن بھی آتا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا و مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی 13 رجب المرجب کو ولادت ہوئی مکہ المکرمہ خانہ کعبہ میں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت اسد کے گھر آپ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور علیہ السلام کی چچی تھیں، اور حضور علیہ السلام نے ہی آپ کو بچپن سے پالا ہے، اور حضور علیہ السلام ہی کی برکتیں آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ علم کے دروازہ کہلائے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں مدینے کا شہر، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح آپ کو شیر خدا کا لقب نصیب ہوا، یعنی اسد اللہ۔ اسی طرح آپ کو ابو تراب کا لقب نصیب ہوا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے آپ کو دیکھا کہ آپ پر مٹی شریف لگی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے آپ کو ابو تراب کہا، تو آپ کو یہ لقب اتنا پیارا اور اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنے ساتھ یہی اپنی کنیت اور اپنا لقب قرار دیا۔ اسی طرح آپ کا نکاح مبارک سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی آپ کے نکاح میں دی، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی، جب تک فاطمہ ہے تم کسی غیر سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آپ کی کئی اولاد ہوئیں، ان میں امام حسن، امام حسین، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر اولادیں بھی ہیں۔ پھر آپ کی اولاد کے اپنے مقام و مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو ایسی اولاد سے نوازا کہ جو دین کی حفاظت کرنے والی بھی تھی، اور دین کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنی جان کو قربان کرنے والی بھی تھی۔ ایسی پیاری ہی اولادیں اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائیں۔ اللہ کریم عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کی ولادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کی صدقہ طفیل ہم سب کو باعمل عالم دین، مفتی دین بننا نصیب فرمائے، اور اہل سنت کے تمام تر نظریات اور عقائد پر ثابت قدم رکھے۔ اہل سنت تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو اور اہل بیت اطہار کو جنتی مانتی ہے۔ خلفاء راشدین میں آپ چوتھے نمبر پر ہیں، آپ چوتھے نمبر پر ہیں، اور آپ چوتھے نمبر پر ہیں۔ یہ ہم سب کا نظریہ، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔